اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے طلاق کے حوالے سے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں یا وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے ازواجی تعلقات قائم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 224 میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے ازواجی تعلقات قائم نہیں کریں گے تو ان کے لیے 4 مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے کا ٹائم ہے کہ وہ لوٹ آئیں اپنی بیویوں کے پاس تو وہ ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں کرتے، اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب کہ آپ ان کو ایک طلاق دے دیں اور اس کے بعد 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان سے رجوع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے 225 آیت نمبر سورہ بقرہ کی، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ مطلب طلاق دینا ہی چاہ رہا ہے، اس کا پختہ ارادہ ہے اس عورت کو چھوڑنے کا، تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 226 میں، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹنا، یعنی اگر ان کے خاوند لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جب اگر عورت کو طلاق دے دی جائے اور جو اس کے پیریڈ ہے، یعنی طلاق کی عدت ہے، وہ 3 حیض تک ہے، یعنی 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی بتا رہا ہے کہ اگر جو ان کے پیٹوں میں ہیں، یعنی اس شخص کا بچہ ہے، تو اس کو بھی نہ چھپائیں، وہ بھی ظاہر کر دیں کہ کس شخص کا وہ بچہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ، یعنی وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ پر روز قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہیں تو وہ ایسا نہیں کریں گی۔ اور یعنی خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں، یعنی عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ وہی حق ہیں، یعنی اصلاح کرنا، نیک عمل کرنا اور ایک دوسرے کا حسن سلوک کرنا، دونوں کے ایک دوسرے پہ ایک ہی حق ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا ہے کہ مردوں کو ایک فضیلت آگے ہے، اس لیے مرد کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے عورت پر، اور اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کی بھی، باہر کی بھی، سارے معاملات۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرد کے اوپر ایک ذمہ داری یعنی ہے تو اس پہ ایک فضیلت وہ زیادہ ہے، یعنی باقی معاملات میں مرد و عورت ایک جیسے ہیں، حسن سلوک میں، نیک عمل میں، باقی معاملات میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ہی اسی حوالے سے 226 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تمہیں حلال نہیں ہے تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر 2 طلاقوں کے بعد تم رجوع کرنا چاہو اپنی عورتوں سے تو رجوع کر سکتے ہو، اور اگر تمہارا ارادہ پکا ہے اس کو چھوڑنے کا تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عمدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اپنی عورتوں چھوڑو، اور جو تم نے اس کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لینا۔ ہاں، اگر یہ کہ عورت یہ سمجھے کہ یہ مرد مجھے تنگ کرے گا جو اس نے دیا ہے، جیسے بہت سے ہوتا ہے کہ بہت سارا عورت کو دے دیتے ہیں لوگ خوشی میں، شادی کے ٹائم پہ یا محبت میں، بعد میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں تو پھر مرد پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اس عورت کو بہت زیادہ دے دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ عورت بھی کوپریٹ کرے، مرد بھی کوپریٹ کر کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے آسان طریقے سے، اور اگر جو عورت کو دیا ہے مرد نے اس میں سے کچھ دے کے وہ اپنی مطلب چھڑوانا چاہے اپنے آپ کو آسان طریقے سے بنا لڑائی جھگڑے کے، تو وہ کچھ دے کے اپنے مرد سے رہائی پا لے، یعنی علیحدگی اختیار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگے، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا، جو کرے گا پھر اللہ تعالیٰ وہ ظالم ہوگا اور پھر وہ گناہگار بھی ہوگا، پھر اس کے لیے ایک سزا ہے جو قیامت کے دن اس کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تیسری طلاق دے دی جائے تو اب اس شوہر کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرتی ہے، اس کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم نہیں کرتی اور اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ پھر اگر وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال ہوگا کہ یہ پہلے والے شوہر کے لیے چاہے تو نکاح کر لے اس سے، اور پھر وہ حلال ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی جائز نہیں ہوتی جب تک وہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ایک چیز قائم ہو جائے پھر اس کے بعد اگر تم کچھ معاملات کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، یعنی تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور پھر ظالموں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ان کے معاملات کیا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان عورتوں کو نہ روکے رکھو اس غرض سے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ یا ان کو دکھ تکلیف دو، تو ان کو نہ چھوڑو کہ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ تم ظالم ہو جاؤ گے، تم انسان پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے حقوق ہیں اور تم اس کو ظلم پہنچانے کے لیے روک رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور قیامت کے دن تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سخت گناہ ہوگا اور بہت سخت عذاب ہے یہ۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ اس چیز سے بچے اور اپنی عورتوں کو آسان طریقے کے ساتھ رخصت کرے، اگر وہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو کچھ دے کے اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رخصت کرے، تاکہ وہ بھی خوش ہو کے جائے کہ اس لیے آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ شادی کریے، پیار کیا ہے۔ بعد میں اگر کچھ معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس نے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ آسان طریقے سے اپنی بیوی کو رخصت کرے، اور ہو سکے جس کے پاس مال ہے دولت ہے وہ اس کو کچھ دے کے رخصت کرے، تو یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی کھیلناؤں بنا لینا، یعنی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں احکامات بتا رہا ہے طلاق کے حوالے سے یا پردے کے حوالے سے اور دوسرے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ان کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہت سخت عذاب ہے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب وہ عدت پوری کر چکے تو اس کے بعد وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہیں، یعنی عدت کے ٹائم تک آپ لوگ جب تک آپ نے ان کو 2 طلاقیں دی ہیں وہ آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں عدت کے ٹائم میں، اور اگر آپ نے ان کو 3 طلاقیں دے دی ہیں پھر وہ عورت اپنی عدت پوری کرے گی اور وہ پھر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے،
اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم جب معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو پھر نکاح سے نہ روکو، اور وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں بتا دیا ہے جن کو طلاق دی جاتی ہے، اور طلاق کے طریقے کیا ہیں۔ طلاق دینا آج کل جو آپ نے فلمیں ڈراموں میں دیکھا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں ایسے بولی جاتی ہیں جیسے کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آیت نمبر 2256 میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی کھیل نہ بنا لو۔ آج یہی چیز ہے کہ ہم نے ہنسی کھیل بنا لیا ہے، ہم نے طلاق کو ایسے سمجھ لیا ہے کہ طلاق طلاق ایسے بول دیتے ہیں جیسے کوئی وہ چیز ہے۔ تو یہ ایک کھیل تماشا ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی وائف کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید اس میں آئے جلال میں کہ انہوں نے بولا کہ میرے ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح سے مذاق بنا لیا، کھیل تماشا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس شخص کی گردن اڑا دوں۔ تو معاملات یہ ہیں کہ جب آپ طلاق دینا چاہیں آپ اپنی بیوی کو 1 طلاق ہی دیں، اور اس کے بعد وہ اپنی عدت پوری کر دیں۔ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے اور آپ کا ارادہ پکا چھوڑنے کا ہی ہے تو آپ 1 طلاق دینے کے بعد بھی وہ جب اپنی 4 مہینے کی عدت پوری کر لیں گی تو پھر وہ ویسے ہی آپ کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو سال 2 سال 6 مہینے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ مجھے ان سے شادی کر لینی چاہیے، وہ اچھی تھیں، یہ تھیں، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، تو پھر آپ دوبارہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر نکاح کیا ہوگا؟ نیا نکاح، نیا مہر ہوگا، آپ ان کو دوبارہ ازواجی زندگی میں اپنے لا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو معاملات کچھ سال بعد پھر خراب ہوتے ہیں، پھر آپ کا مائنڈ بنتا ہے چھوڑنے کا، تو پھر آپ دوبارہ 1 طلاق دے سکتے ہیں۔ پھر وہی دوبارہ پروسیجر ہو جائے ان کا 4 مہینے کا، پھر آپ جب وہ پورے ہو جائیں گے پھر وہ ان کے آپ کے نکاح سے باہر ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ سال 6 مہینے بعد یا اچھی تھی وہ جو بھی ہے، پھر آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ دوبارہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ نکاح ہوگا، پھر دوبارہ نیا مہر ہوگا، حق مہر ہوگا، پھر وہ آپ کی دوبارہ زندگی میں واپس آ سکتی ہیں۔ پھر آخر میں تیسری طلاق آپ دیں گے تو پھر آپ کے لیے اب یہ حلال نہ ہوں گی جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ خدارا ٹی وی فلموں ڈراموں سے باہر نکلیں، اور اگر آپ کو طلاق دینی ہو تو 1 طلاق دیں، 1 طلاق سے بھی آپ کی طلاق ہو جائے گی، مگر یہاں پہ یہ رستہ دیتا ہے کہ آپ دوبارہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کو پابندی سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی کھیل نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔